بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت مدنی چینل پر اسپیشلی کڈس مدنی چینل پر ہمارا یہ پروگرام بچیوں کی تربیت دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں یہ، اور چلیں ان سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پیاری پیاری بچیاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ تربیت بڑوں کی بھی ہونی چاہیے، بچوں کی بھی ہونا چاہیے، بچیوں کی بھی ہونا چاہیے۔ تربیت سے ایک اصلاح ہوتی ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ذریعے بھی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پروگرام ہے بچیوں کی تربیت۔ اس کے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کروں گا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ دکھ، پریشانی، غم، فکرات ہوتے ہی ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں یہ۔ تو دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے، غموں نے جو تم کو گھیرا ہے، پریشانیوں نے جو تم کو گھیرا ہے، یہ میں نے شعر میں ایڈیشن کی ہے۔ تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے کسی بچی سے، تو آپ توجہ کے ساتھ قرآن سنیے۔ یہ بچیاں اپنے انداز میں پڑھتی ہیں کیونکہ سیکھ رہی ہیں، تو ابھی سیکھنے کے ان کے مراحل جاری ہیں، پھر بھی کوشش کرتی ہیں۔ تو پیاری بچیوں، اچھا جی، تلاوت قرآن پاک کون سی بچی کریں گی؟ اچھا، 1 2 3 سب نے ہاتھ اٹھائے، یہاں سے بھی۔ بلیک ڈریس کے برابر میں جو وائٹ ڈریس والی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی، اور اب نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ تو کون سی بچی سنائیں گی بھائی؟ نعت شریف کون پڑھیں گی؟ وہ سب پڑھیں گی، تو ہم تو بھی 1 یا 2 سے سن پائیں گے۔ چلیں یہاں دیجئے سیکنڈ نمبر والی کو۔ اپنا نام بتائیے اور کون سی نعت پڑھیں گی؟ ام ہانی عمران۔ ام ہانی عمران، کون سی نعت؟ چلیں بیٹھ کے پڑھیے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے پہ موجود ہے، جس نے لا علام الہی دیا، جس نے لا علام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں ماشاءاللہ جب اچھا ماحول ہوتا ہے تو یوں بچے بھی نعت شریف پڑھتے ہیں اور کس طرح کوشش کرتے ہیں کاش ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہو. دعا تو سب کرتے ہیں، تمنا بھی کرتے ہیں کہ بچے ہمارے نیک ہوں، کوشش بھی تو کرنا پڑے گی نا، اسٹرگل ہم نے ہی کرنی ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول یہ بھی سکھاتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے سبق اور باتیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پانی. پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. پیاری بچیوں، آپ بھی توجہ سے سنیے گا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے سبق اور باتیں میں، وہ کیا ہے؟ پانی. پانی کیا ہے؟ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. بولیے، اللہ پاک کی بہت بہترین نعمت. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری بچیوں، یہاں بھی اور اس وقت مدنی چینل پر بھی جو بچے دیکھ رہے ہیں، پانی بہت بڑی نعمت ہے، واقعی بہت بڑی نعمت ہے. کس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر جاندار کو پانی کی ضرورت ہے، جانوروں کو، پودوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے. مکان بنتا ہے تو پانی کی ضرورت، سیمنٹ وغیرہ جو یہ ملتی ہے، جب یہ سیمنٹ کا کام ہو جاتا ہے تو پانی لگتا ہے تو وہ سیمنٹ میں مضبوطی آتی ہے. اور پانی ہمیں بارشوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے اور ایک ملتا ہی ہے. پانی کی قدر وہاں زیادہ ہوتی ہے جب پانی موجود نہ ہو. اسپیشلی پاکستان میں صوبہ سندھ میں صحرائے تھر کی طرف چلے جائیں، یہ لوگ پانی کو بہت ترسے ہوتے ہیں، یعنی کہ پانی نہیں ہوتا وہاں پر. اگر یہ زمین میں بھی کھودنے جائیں تو کئی سو فٹ نیچے جا کر پانی ملتا ہے، وہ بھی کھارا پانی، نارملی بندہ یوز نہیں کر پاتا. تو پانی، اور پانی بھی میٹھا پانی. پانی کا ذرا سا ٹیسٹ خراب ہو پینے میں تو مزہ نہیں آتا. پھر پانی ہی سے گھر میں کھانا بنائیں، سالن میں پانی چاہیے، روٹی یعنی آٹا اس میں پانی چاہیے، چاول بنانے اس میں پانی چاہیے، برتن دھونے اس میں پانی چاہیے، منہ دھونا ہے اس میں پانی چاہیے، واش روم جائیں گے تو پانی چاہیے، نہانا ہے تو پانی چاہیے، گھر کی صفائی کرنی ہے تو پانی چاہیے، گاڑی کو واش کرنا ہے تو پانی چاہیے. تو پانی کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیاری بچیوں، آپ بھی سنیے کہ پانی کا ضیاع بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں، بہت ضیاع ہوتا ہے، بہت ضیاع ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں چند مثالیں دیتا ہوں. پیاری بچیوں، آپ بھی توجہ سے سنیے، ہو سکا تو میں آپ سے سوال کروں گا. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، سب سنیں. بڑے بھی ضائع کرتے ہیں، خالی بچے ہی نہیں. اب برش کر رہے ہیں، واش روم میں گئے ہوئے ہیں، اب برش تو بندہ کر رہا ہے اپنے دانتوں میں، یا وہ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہینڈ واش کر رہے ہیں. ابھی ہینڈ واش لیا یا صابن لیا، نل کھول دیا بیسن کا. اب نل کھلا ہوا ہے، نل کا تو کام نہیں ہے نا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے تھوڑا سا نل کھول کے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیں. کیا کریں پیاری بچیوں؟ ہاں، گیلا تو بعد میں کریں گے، پہلے نل کھولیں گے. پہلے کیا کریں گے؟ نل کھولیں گے، اور تھوڑا مقصد اس کو ایک دم تیز نہیں کھولیں گے. تیز کھولیں گے تو بھی کیا ہوگا؟ پانی ضائع ہوگا. تو تھوڑا سا کھول کے اس کو ہاتھ کو گیلا کر لیں. ٹھیک ہے، ہاتھ کو گیلا کر لیا. اس کے بعد صابن لیں گے یا ہینڈ واش لیں گے، وہ بھی تھوڑا سا لیں گے، ایسا نہیں سارا لے لیں گرا دیں. اور اگر صابن لیں گے تو پھر تھوڑا سا پانی لے کے نل کر دیں گے بند. کیا کریں گے؟ نل کو بند کر دیں گے. پھر صابن یا ہینڈ واش لے کر ہاتھ کو اچھی طرح ملیں گے. بچوں کو ہاتھ دھونا بھی نہیں آتا، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین ناراض نہیں ہوئے گا، بڑوں کو بھی ہاتھ دھونا نہیں آتا. ایک دفعہ میں کہیں سفر میں تھا خلیفہ امیر علیہ سنت کے ساتھ، تو ہاتھ دھونا تھا تو خلیفہ امیر علیہ سنت خود سائڈ میں کھڑے ہو گئے. آپ کی عاجزی اور شفقت، تو اسلامی بھائیوں سے کہا آپ دھوئیے. ایک تو ویسے شہزادے حضور قریب ہوں تو لوگوں کو گھبراہٹ کے جلدی کر لیں. تو ایک اسلامی بھائی نے پانی تھوڑا ہاتھ گیلے کیے، صابن لگایا اور فوراً جلدی سے دھو لیا. تو شہزادے حضور نے فرمایا کہ لگتا ہے پانی اور صابن دونوں ہی ضائع کیے. میں بھی قریب کھڑا تھا، میں نے پوچھا حضور کیوں؟ بولا نہ صحیح طرح صابن لگا نہ ہاتھ ملے. بولا اللہ کے بندے، تھوڑی دیر ہاتھ کو ملیں تو صحیح، اچھی طرح اس کو واش کریں نا. صابن آپ نے لگایا، یوں کیا اور دھو لیا، تو تھوڑی دیر اس کو نل بند کر کے ہاتھ کو یوں رف کریں اچھی طرح. جب 2019 میں کووڈ آیا تو کووڈ کے دوران جو ہے وہ یہی بار بار میسیج آتا تھا 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں. تو کووڈ کے ڈر سے دھوئے. تو ویسے ہی جراثیم وغیرہ جرمس لگی جاتے ہیں. اسپیشلی بچے زمین پر ہاتھ لگاتے ہیں، دیواروں پر ہاتھ لگاتے ہیں، بعض اوقات چپل جوتے اس پر ہاتھ لگاتے ہیں، باہر جاتے ہیں ان پر ہاتھ لگتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں آئلی یا اس طرح، اس پر ہاتھ لگ جاتے ہیں. تو بچوں کو بھی ہاتھ دھلوانے کی پریکٹس کروایا کریں. میرے گھر میں بھی بچے ہیں، میرے 2 پوتے ہیں، ایک 7 سال کے، ایک 5 سال کے. تو باقاعدہ ان کو میں بھی گھر میں یہ پریکٹس کرواتا ہوں کہ بیٹا اس طرح ہاتھ دھوئیں. تو میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، دادا اس طرح، دادا اس طرح. میں کہتا ہوں بیٹا پہلے نل بند کریں، پھر اچھی طرح ہینڈ واش کریں.
پھر ہینڈ واش کرنا، کیونکہ بچے بیمار ہوتے ہیں، اس میں ان کی بے احتیاطی بھی ہے، تو بڑوں کو سکھانا ہے نا، بچے تو بچے ہی ہیں تو بڑے بھی غور کریں. پھر بڑے بھی دیکھا گیا ہے منہ دھو رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، ضائع ہو رہا ہے، برش کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، ہینڈ واش کر رہے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے. تو پانی کا جہاں جتنا استعمال کرنا ہے وہی کریں، پانی کو ضائع نہ کریں، اسراف نہ کریں. پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں ان ناظرین سے عرض کروں گا جن کے گھر پر کین، آج کل کراچی میں اور بھی کئی جگہوں پر پانی کے غالباً 19 یا 20 لیٹر کے کین ہوتے ہیں، اس کی کچھ رقم پیڈ کرنا پڑتی ہے، اس کو کتنا دیکھ دیکھ کے خرچ کرتے ہیں. تو ایک تو بڑا کین ہوتا ہے، ایک 330 ml 500 ml 1.5 ml اس طرح کی ہوتی ہے، وہ اس کے مقابلے میں کچھ کاسٹلی، یعنی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. اب کوئی ہم سے کہے یار منرل واٹر سے میں نے کلیاں کرنی ہیں اور پیسے ہمارے لگے ہوں تو کیسی تکلیف ہوگی بھائی، دیکھ کر خرچ کریں. یار میں نے منرل واٹر سے منہ دھونا ہے، کیسے دھوئیں گے یار، خریدا ہوا پانی ہے. تو اس پر پیسے خرچ ہوئے تو بندہ کتنی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. کرنا بھی چاہیے، لیکن پانی جو گھروں میں آ رہا ہے، نل کے ذریعے آ رہا ہے، اس کی بھی احتیاط کریں. بعض اوقات خواتین سے میں عرض کروں گا، اسلامی بہنیں جو گھر میں سن رہی ہیں، آپ جب گھر کی دھلائی کرتی ہیں اللہ سے ڈریں. گھر کی دھلائی میں جو بے تحاشا، میں ان اسلامی بہنوں کو عرض کروں گا کہ جو بے تحاشا بے دریغ پانی کا اس طرح ضیاع کرتی ہیں جو اسراف کے زمرے میں آ جائے. پائپ لے کے کھڑی ہیں، پانی بہہ رہا ہے، سیڑھیوں پر بہہ رہا ہے، نہیں، اللہ سے ڈریں. بعض لوگ کار بائک دھوتے ہیں، اتنا پانی ضائع کرتے ہیں، پوری گلی میں کیچڑ کر دیتے ہیں، لوگوں کو بھی تکلیف. پانی اللہ کی نعمت ہے، ضائع نہ کریں. جب پانی نہیں ملے گا نا، باقی جن علاقوں میں پانی نہیں آتا، کراچی میں تو یہ منظر کئی علاقوں میں فلیٹ سسٹم ہے، ٹنکیاں پلاسٹک کی یا سلور کی لگی ہوتی ہیں، ٹائمنگ کے حساب سے پانی آتا ہے، یا وہ بڑے بڑے ٹینکر ڈلواتے ہیں، وہ بڑے ڈرتے ہیں وہ بھائی پانی ختم نہ ہو جائے، پانی ضائع ہوگا. تو پانی کی ہر وقت قدر کرنا چاہیے. پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. پیاس شدید لگی ہو، پانی کے 2 گھونٹ بھی نہ ہوں، 2 گھونٹ پانی بھی کتنی بڑی نعمت لگے گا ہمیں. یہ اللہ پاک ہمیں پانی کو ضائع کرنے سے محفوظ فرمائے. پانی کا اسراف نہ کریں. احادیث میں بھی اس کا بتایا گیا ہے کہ پانی کا اسراف نہ کریں، ہمیں تلقین کی گئی ہے. تو انشاءاللہ پانی کا اسراف نہیں کریں گے. پیاری بچیوں، پانی کو اب ضائع نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، پانی کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. اسکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ وائٹ رنگ کا ایک کیا کہیں گے باکس ہے، بورڈ ہے، کوئی اس طرح کی شیٹ بنی ہوئی ہے، اس میں کلرز مختلف ہیں. تو میں سوال کروں گا، کوئی ایک بچی ہاتھ اٹھائیں گی، ان کو موقع دیا جائے گا. پیاری بچیوں، جس کو موقع دیا جائے، آپ کو جواب آتا ہو تو پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر جس کو موقع دیا جائے وہ جائیں گی، اور پھر اس کلر کا جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو جواب اس میں یہ کلر ہے، تو آپ باکس کے پیچھے جا کر وہاں سے ہاتھ نکالیں گی اور دیکھتے ہیں کون جواب درست دیتے ہیں. تو رنگ برنگی جواب. میں سوال کروں گا، پیاری بچیوں جن کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائیں گی. مسجد حرام. مسجد حرام کون سی ہے؟ جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے. کعبہ دیکھا ہے نا؟ گئی ہیں مکہ مدینہ؟ کون کون گئی ہیں؟ ارے واہ، مدینہ ہو کر آ گئی؟ میں بابا کے ساتھ گئی تھی. گئے تھے بابا کے ساتھ؟ ارے ماشاءاللہ، دعا کریں ہم بھی مدینہ جائیں، ہم بھی مکے جائیں، کعبہ دیکھیں. ماشاءاللہ، پیاری پیاری بچیاں بھائی کعبہ دیکھ کر آئیں. سبحان اللہ. اچھا، مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کی جو مسجد ہے نا، جہاں کعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام. اس کا جو صحن ہے، یعنی وہ جو فرش ہے، وہاں ماربل ہے. ماربل زمین پر جو فلور ہے نا، ماربل زمین پر جو ہے ماربل، اس ماربل کا زمین کا کلر کون سا ہے؟ کس بچی کو پتہ ہے؟ چلیں بھائی، آپ بیٹا پتہ ہے آپ کو مسجد الحرام شریف کا جو فرش ہے کس کلر کا ہے؟ وہاں جا کر دیکھیے، باکس میں آپ لے کر جائیں. مائک ان کو دے دیں، آپ لے کر جائیں. کون سا کلر ہے؟ آپ ان کی ہیلپ کیجئے، ان کو لے کر جائیں. یہاں ہیں بیٹا، تینوں جائیں گے. چلو تینوں چلے جائیں. عائشہ آپ بھی جائیں، چلیں ان کو پیچھے سے لے کے جائیں یہاں سے، اور بتائیں کون سا ہے باکس. او ماشاءاللہ، کون سا کلر؟ مائک میں بھی بول کے بتائیں. وائٹ. وائٹ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائیے آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیے بیٹا. اچھا جی پیاری بچیوں، آم دیکھا ہے؟ آم آپ نے، آم کس کس نے دیکھا ہے؟ اچھا، ایک تو پکا ہوا آم ہوتا ہے جو پک جاتا ہے، آم ہے نا جو میٹھا میٹھا ہوتا ہے. ایک آم پکنے سے پہلے پکا نہیں ہوتا ہے نا، جو آم جو کچا ہوتا ہے، کچا آم جس کی کیری بھی بنتی ہے، کھٹی کھٹی ہوتی ہے. کھائیے، منہ میں پانی آ گیا، مزہ آیا، سن کے مزہ آ گیا. چلیں
تو آپ پہلے تو مائک میں بتائیں، پھر وہاں جا کے کلر بھی سلیکٹ کیجیے گا. بیٹا سیکنڈ نمبر کو دیجیے، وہاں سے سیکنڈ نمبر. پہلے اپنا نام بتائیے. مناہل. مناہل. مناہل کون سا کلر ہوتا ہے وہ؟ گرین. کچے آم کا کلر گرین ہوتا ہے. کھانا ہے آم؟ ابھی تو سیزن ہی نہیں ہے. تو وہاں جا کر کلر چوائس کیجیے، ذرا بتائیے. پہلے بیک پہ جائیے گا، اس کے بیک پہ جا کے وہاں سے ہاتھ نکالیے گا آپ. چلیں، کون سا کلر؟ کون سا کلر ہے یہ؟ گرین. گرین. ماشاء اللہ، آ جائیے آپ. چلیں جی، ایک اور سوال سنیے. سیب دیکھا؟ سیب، ایپل کس کس نے دیکھا ہے؟ تو سیب جو ہے، سیب، ایپل، اس پہ ایک رنگ تو یلو بھی ہوتا ہے اور ایک رنگ اس پر ایک اور بھی ہوتا ہے، بڑا ڈارک سا ہوتا ہے. کیسے پتا لگا آپ کو؟ چلیں، آپ کس نے جواب نہیں دیا؟ آپ نے نہیں دیا نا. کون سا ہوتا ہے ایک اور کلر؟ لال. آپ کے کپڑوں جیسا؟ ہاں، وہاں جا کر ذرا دیکھیے. مائک پر بولیے، مائک لے کر جائیں ساتھ. پہلے تو اپنا نام بتائیں آپ. وانیہ. وانیہ. وانیہ جائیے وہاں پر. اور ایپل پہ جو ہے وہ کون سا کلر ہوتا ہے یلو کے علاوہ؟ ریڈ. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، بالکل. آ جائیے آپ. چلیں جی، ایک اور فروٹ سے متعلق ایک اور سوال کر لیتے ہیں. اسٹرابری کھائی ہے کسی نے؟ کھائی ہے اسٹرابری؟ پہلے اپنا نام بتائیے بیٹا. ام جیسمین. ام جیسمین. اسٹرابری کون سے کلر کی ہوتی ہے؟ وہاں ذرا جا کر نکالیے. چلیں، کون سا کلر ہے؟ مائک پر بتائیے. ریڈ. ریڈ. تو اسٹرابری کون سے کلر کی ہوتی ہے؟ ریڈ کلر کی. واپس آ جائیے بیٹا. چلیں، ایک اور سوال ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند تھا؟ چلیں، آپ بیٹا اپنا نام بتائیے. اریبہ. اریبہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند تھا؟ وہاں جائیے، ذرا باکس میں سے اپنا ہاتھ نکالیے، بتائیے. ٹھیک ہے جی. کون سا کلر ہے یہ؟ مائک پر بولیے. گرین. گرین. چلیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ سبز یعنی ہرا رنگ پسند تھا. مقام ابراہیم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سب کو پیارا پیارا مکہ دکھائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. مقام ابراہیم پر کس رنگ کی جالیاں موجود ہے؟ کون بتائیں گی؟ آپ کو پتا ہے؟ چلیں، آپ وہاں جا کر بتائیں. مائک لے کر جائیں، اپنا نام بتائیں پہلے، پھر وہاں جا کر بتائیں. عائشہ تاریہ. چلیں عائشہ جائیے اور بتائیے مقام ابراہیم پر کس رنگ کی جالیاں ہیں؟ ارے واہ، کیا بات ہے. مائک پہ بتائیے کون سا رنگ ہے یہ؟ گولڈن. گولڈن. آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. واپس تشریف لے آئیے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. یہ آؤٹ ڈور پیکج ہوتا ہے ہمارا، آؤٹ ڈور سیگمنٹ، اور ایک ویڈیو کلپ اور آپ ڈاکومنٹری ٹائپ کی دیکھتے ہیں. یہ تو آئیڈیل وومن. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائے، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. پیاری بچیوں، سیگمنٹ ہے آئیڈیل وومن. پیاری بچیوں، آج ہم ایک بہت ہی عظمت والی خاتون کے بارے میں سنیں گے. وہ پیاری بیٹی تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی، اور ان کا نام تھا حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا. پیاری بچیوں، یہ اس وقت چھوٹی تھی جب واقعہ کربلا ہوا تھا. کربلا کے اس میدان میں جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت وہاں موجود تھی. یعنی اسلام کی تاریخ میں کربلا کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا. اور کربلا کے میدان میں جن محترم لوگوں نے تکلیف اٹھائی تھی ان میں یہ بھی شامل تھی. آپ واقعہ کربلا کے بعد ایک زمانے تک زندہ رہی، اور آپ کا پیارا پیارا مزار ملک شام کے شہر دمشق میں ہے. پیاری بچیوں، اسلام کے خاطر نہ صرف مردوں بلکہ خواتین نے بھی بہت تکلیف اٹھائی ہے، اور اس تکلیف کے بدلے اللہ پاک بہت سارا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے گا. آمین.
پاک اسلام کے بزرگوں اور نیک خواتین پر اپنی خوب خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، خاندان نبوت کی شان کیا ہے، اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے، کتنی بڑی قربانی، کتنی عظیم قربانی، رہتی دنیا تک کربلا کا واقعہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور خاندان نبوت کی وہ سید زادیاں، شہزادیاں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد، وہ شہزادیاں کس طرح کربلا کے میدان میں ان کو تکالیف ہوئیں، گرفتار کیا گیا، ان کی نگاہوں کے سامنے کسی کے شوہر کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹوں کو، کسی کے بھائی کو شہید کیا گیا، وہ بھی بے دردی سے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا، اور کربلا میں تو کتنی بڑی قربانی دی، اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھیں، وہاں موجود تھی، اور ان کے بابا جان کو وہاں شہید کیا گیا، امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج دین ہم تک پہنچا، ہمیں بھی اس دین کی فکر کرنا چاہیے، دین کے لیے وقت دینا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ تو کاش ان کی قربانی سے ہم بھی کوئی سبق حاصل کریں۔ یعنی اسلام کی تاریخ میں کربلا کا جو واقعہ پیش آیا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کربلا میں جن لوگوں نے تکالیف اٹھائیں، بی بی سکینہ بھی ان میں شامل تھی، اور واقعی کربلا کے بعد ایک زمانے تک آپ زندہ رہیں، اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف یہ ملک شام کے شہر دمشق میں ہے۔ تو آج یہ ہمارا جو سیگمنٹ آئیڈیل وومن آؤٹ ڈور سیگمنٹ ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، سنت اور آداب۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ آج جو ہے وہ زینت کے آداب، زینت یعنی بناؤ سنگھار۔ تو بناؤ سنگھار خواتین تو کیا مرد بھی کرتے ہیں؟ پہلے تو نہیں سنا تھا، اب سننے میں آتا ہے۔ یعنی بیوٹی پارلر کا جب نام آتا ہے تو عموماً یہ سننے میں آتا تھا کہ یہ تو خواتین کے لیے ہے، اب سننے میں آیا، ہمارا واسطہ تو نہیں پڑتا، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا تو، اور عمر بھی کے اس حصے میں پہنچ گئے، اب کیا بناؤ سنگھار کی طرف جائیں۔ لیکن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خواتین بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر پردے کی احتیاط کے ساتھ اپنے جو محارم ہے، اسپیشلی عورت کے لیے جو شادی شدہ ہیں، اپنے شوہر کے لیے جائز اشیاء سے بناؤ سنگھار کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اس کا تو تاکید کی گئی۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں تو ایک شرعی دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو مینٹین رکھیں۔ دیکھیں ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، سفید لباس ہے لیکن صاف ستھرا ہو، داڑھی شریف ہے، کنگھا کیا ہوا ہو، تیل لگی ہوئے ہو، امامہ شریف ہے، وائٹ ہے تو یہ بھی صاف ہو، زلفیں ہیں تو اس پر بھی کنگھا ہو، بکھری بھی نہ ہو، تو بندہ سادگی میں بھی تو اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتا ہے۔ بناؤ سنگھار سے مراد یہ نہیں کہ کوئی میک اپ کریں، کچھ کریں۔ آج کل جو ویدر چل رہا ہے یہاں پر، تو اس ویدر میں تھوڑا ڈرائی ویدر ہے کراچی کا، تو ہونٹ پھٹتے ہیں تو چپ اسٹک یا کوئی اس طرح کی کریم وغیرہ لگا لیں۔ تو جو جائز اشیاء ہے، کریم لگا سکتے ہیں، پاؤڈر لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، تو جائز اشیاء سے کریں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بچیوں کو تو مہندی لگائیے، بچوں کو، لڑکوں کو مہندی لگانا منع ہے۔ شادی کے موقع پر عموماً دولہا کو کچھ نہ کچھ مہندی لگا دی جاتی ہے، جائز نہیں ہے، مرد کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زینت کے آداب تو ہیں نا، یہ بچیوں کو کان چھدوائے جاتے ہیں، کچھ اور بڑی ہوتی ہے تو ناک، تو خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے صحیح ہے، جائز ہے، لیکن بعض لوگ لڑکوں کو بھی کان چھدوا دیتے ہیں۔ عجیب حال ہے کہ کان چھدوا دیے، اور بعض لوگ اب بندو نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ بچپن میں کوئی منت مانی تھی اور ان کا کان چھدوا کے گھر والوں نے پتہ نہیں بالی پہنائی، بندہ پہنایا۔ اب تو ایسا فیشن بھی چل نکلا ہے کہ مرد بھی کان میں پتہ نہیں کیا کیا پہن رہے ہیں یہ۔ اچھا، بڑے بال، مرد کو یہ کہ زلفیں اتنی رکھے آدھے کان تک، پورے کان تک، اگر بڑھ جائے تو شانوں یعنی کاندھوں کو چھو جائے، اس سے نیچے جائز نہیں ہے، منع ہے مردوں کو۔ تو بال رکھیں، سنت کے مطابق رکھیں اور اس کو آراستہ رکھیں۔ لیکن اب تو اچھا عورتوں کے لیے کہ وہ بال کٹوائیں نہیں، چھوٹی بچیاں ہیں جب تک ان کو شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ اپنے حد میں رہ کے کر سکتی ہیں، باقی تو بال چھوٹے چھوٹے رکھنا، کٹوانا یہ عورتوں کو جائز نہیں ہے یہ۔ لیکن عجیب حال نکلا ہے، کئی مرد ایسے کہ عقل سے پیدل وہ پونیاں بنا رہے ہیں، اور
عورتیں عقل سے پیدل وہ بال کٹوا رہی ہیں، تو ایسا نہ ہو. جو کام مردوں کے مرد کریں، جو عورتوں کے وہ عورتیں کریں. اسی طرح بابا سوٹ، جو لڑکوں کے کپڑے ہیں وہ لڑکے پہنیں، جو لڑکیوں کے کپڑے ہیں وہ لڑکیاں پہنیں، یہ بھی منع کرتے ہیں. یہاں تک کہ چپلیں جوتا اس میں بھی فرق کرنا چاہیے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی، اور پیاری بچیوں آپ بھی، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ سنت اور شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اسی طرح کپڑے پہنتے ہیں تو بچوں اور بچیوں کے کپڑوں پر اسپیشلی دیکھیں کوئی اس طرح کی تصاویر تو نہیں ہے. جاندار کی جو تصویر ہوتی ہے وہ کپڑے پہننا درست نہیں ہے، منع کرتے ہیں علماء کرام. جانور کی ہو یا انسان کی کوئی تصاویر ہوں، نہ اس طرح کے کوئی اسٹیکرز ہوں. پیاری بچیوں آپ بھی احتیاط کریں. بعض اوقات بچیوں کے ہاتھوں پر اسٹیکر لگا دیے جاتے ہیں، اس پر تصاویر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی بھی انشاءاللہ احتیاط کریں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریے. ہمارا پروگرام یہ مدنی چینل پر بچیوں کی تربیت ہر جمعے کو شام 4:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق آتا ہے. یہ بھی دیکھیے اور بھی دیکھیے، نیکیاں کیجیے، نیکیوں میں خوشی زندگی گزاریے. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں